السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں کئی موضوعات پر بات کی تھی، کئی ٹاپک کو ہم نے کلیئر کیا تھا، اور کئی ٹاپکس ایسے تھے جن میں کنٹرڈکشن کریٹ ہوتا تھا۔ ہسٹری کو پڑھ کر، تاریخ کو پڑھ کر ان پر ہم نے اپنی باتیں پیش کی تھیں۔ محمود غزنوی، محمد ابن قاسم، شہاب الدین غوری، یہ تین ایسے بادشاہ تھے جن کے سلسلے میں بہت سی باتیں کی جاتی تھیں۔ ان پر ہم نے اپنے اشاروں میں بہت سے ایسے حقائق اور تتھ بیان کیے تھے جس سے ہمارے ناظرین کو، ہماری ویورز کو اور آڈینس کو بہت فائدہ ہوا تھا، اور ان کے ہمت افزا میسیجز نے، ان کی باتوں نے ہم کو انکریج کیا اس بات پر کہ ہم اس سلسلے میں اور ویڈیو سامنے لائیں۔ ہم اور بہت سی باتیں انشاءاللہ آنے والے اگلے ایپیسوڈز میں کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ٹاپک بہت انٹرسٹڈ ہے، آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت مزہ آئے گا۔ بس درخواست یہ ہے کہ آپ جڑیے اور دل کے کانوں سے سنیے، تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنیں گی۔ چلیے لیٹس بگن، ہم شروع کرتے ہیں۔ سچ وہ ہوتا ہے جو کڑوا ہوتا ہے، لیکن سچ وہ ہوتا ہے اور حق وہ ہوتا ہے، یا جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ انکار صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ اس بات پر اڑے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی بھی حال میں کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ایک چشمہ چڑھایا ہوتا ہے کسی خاص تہذیب کا، کسی خاص کلچر کا، کسی خاص گروپ کا، جس کی وجہ سے وہ تمام چیزوں کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی انہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جو باتیں غلط بھی کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں صحیح بھی کر جاتے ہیں۔ بھارت میں مسلمان بادشاہوں کو کامیابی کیوں ملی، یا ان کے حملے کامیاب کیوں رہے، یا ان کے حملے کی کامیابیوں کی بنیادیں یا اس کے ریزنز کیا تھے، اس بات پر ایک ہندوستانی مورخ سر جادو ناتھ سرکار، جو کہ بنگالی ہیں اور سن 1870 کی ان کی پیدائش ہے اور غالباً 1957 کی ان کی وفات ہے، یہ بھارت میں مغلیہ سلطنت کے سب سے بڑے ہسٹورین مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس ملک میں مسلمانوں کی کامیابی اور بادشاہوں کی کامیابی کی جو وجوہات بتائی ہیں، یہ باتیں میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جادو ناتھ سرکار بول رہے ہیں، یا جادو ناتھ سرکار کی بات کو میں پیش کر رہا ہوں، میں میڈیم ہوں، بس باتیں ان کی پیش کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بادشاہوں کی کامیابی کی جو وجوہات، جو کازز بتائے ہیں، ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں اسی کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر کچھ وہ وجوہات آپ کے سامنے بہت جلدی سے بیان کریں گے کہ جن بنیادوں پر مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور وہ تمام تتھ، وہ تمام چیزیں ہمارے ملک میں اس دور میں پائی جا رہی تھیں جن کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے اس ملک کا راستہ کھلتا چلا گیا۔ آئیے، جادو ناتھ سرکار یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کامیابی کے 3 بڑے بڑے کازز ہیں اور 3 بڑے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب مسلمانوں کی کامیابی کا یہ ہے کہ ان کے یہاں مکمل مساوات تھی، ایکولیٹی تھی، معاشرتی استحکام تھا، یعنی سب کو برابر کا درجہ دیا گیا تھا۔ ذات اور نسل، برادریاں، علاقائیت، عصبیت، ریسزم، لسانیت، لنگوسٹک جو پرابلمز تھیں،
یہ تمام مسلمانوں کے درمیان نہیں تھیں، بلکہ مسلمانوں کے یہاں سب سے زبردست ایک سسٹم تھا جس میں سارے کے سارے انسان ان کے نزدیک بھائی تھے، سارے کے سارے، ساری کی ساری مانوتا ان کے لیے ایک بھائی کی طرح تھی، ایک خاندان کی طرح تھی۔ اور مسلمانوں پر یہ جو اثر تھا یہ ان کے عقیدے کا اثر تھا، الخلق عیال اللہ کا اثر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اثر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو وہ پوری کائنات میں ایک ایک انسان کو اللہ کا کنبہ سمجھتے تھے، اللہ کا گویا کہ خاندان سمجھتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ لوگ ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے۔ یہ پہلی چیز تھی جو سب سے طاقتور تھی مسلمانوں کے اندر۔ انہوں نے صاف طور پر جس بات کو بیان کیا ہے جادو ناز سرکار نے، قرآن پاک نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا، یا ایھا الناس، او ہیومن کائنڈ، پوری مانوتا، پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی کو مخاطب کرتے ہوئے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو الگ الگ برادریوں میں، الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ ٹرائبس میں اس لیے بانٹ دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ تو پہلی بنیاد، مسلمانوں میں کوئی سسٹم نہیں تھا اس دور میں کاسٹ کا، مسلمان سب کو بھائی سمجھتے تھے۔ یہ سب سے بڑی بنیاد تھی مسلمانوں کی کامیابی کی۔ نمبر دو، دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی دوسری بڑی وجہ تھی قضا اور قدر کا عقیدہ، جس کو فیٹلزم کہا جاتا ہے، یعنی تقدیر پر یقین۔ اور تقدیر پر جب آدمی یقین کرتا ہے تو اس کو دو چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک بات، پہلی بات وہ خدا پر مکمل یقین اور اعتماد کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں، تمام چیزیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں یا ہوں گی، ہوئی تھیں یا ہونے والی ہیں یا اس وقت ہو رہی ہیں، وہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں، سب اللہ کرنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ جہاں انسان کو خدا کی ذات کا یقین دیتا ہے، خدا کی ذات پر یقین کو مضبوط کراتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات اس عقیدے کے اندر یہ آتی ہے، انسان کو سیٹسفیکشن دیتا ہے، انسان کو سکون دیتا ہے، انسان کو لامتناہی قسم کا ایک ڈیوائن ایکسپیرینس دے دیتا ہے، ایک الگ ہی انوبھو ہوتا ہے آدمی کو جب خدا کی تقدیر پر اس کا یقین اور اعتماد ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ تقدیر پر عقیدے کا یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کی جان کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی اور میری موت اور میرا جینا اور میرا مرنا اور میرا اٹھنا اور میرا بیٹھنا یہ سب اللہ کے اختیار میں، کوئی مجھے مار نہیں سکتا، میں تلوار کی دھار پہ بھی نہیں مر سکتا ہوں، میں توپوں کے دہانوں پہ نہیں مر سکتا ہوں، میں گولیوں کے نشانے سے نہیں مر سکتا ہوں، مجھے میرے گردن پہ کوئی تلوار رکھ دے تو نہیں مر سکتا ہوں، صرف اور صرف میری زندگی اور موت اگر کسی کے اختیار میں ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس چیز نے مسلمانوں کے اندر ارجا کا سنچار کیا تھا، بہادری دی تھی، جفا کشی دی تھی، ہمت دی تھی، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، بصیرت دی تھی، جس کی بنیاد پر وہ لڑتے تھے تو اس لیے لڑتے تھے کہ انہیں مرنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جادو ناز سرکار کہہ رہے ہیں۔ زبردست ایک طاقت جو قضا اور قدر، تقدیر پر یقین رکھنے کی بنیاد پر انسان میں پیدا ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کی کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد تھی۔ اس کے بعد وہ تیسری چیز کہتا ہے کہ تیسری چیز یہ تھی کہ مسلمان شراب مکت تھے، مسلمانوں کو شراب کی عادت نہیں تھی۔ شراب انسان کا جسم بگاڑ دیتی ہے، اس کے عقل میں فتور لا دیتی ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں منع کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب اور یہ جوئے اور یہ سکے اور یہ پانسے یہ سب شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو، یہ ناپاکیاں ہیں، یہ گندگیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ آج بھی آپ دیکھ لیے، آپ سروے کرا لیے، مسلمان آج کے گئے گزرے دور میں بھی سب سے کم شراب پینے والی قوم ہے۔ شراب پینے والے کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یعنی جو آدمی برے سے برا ہوگا وہ بھی شرابی کو بری نگاہ سے دیکھے گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ شراب نوشی کا نہ ہونا، شراب نہ پینا، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور قوت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی
کہ اس کی وجہ سے ان کے عقل اور دماغ، ان کے شعور ان کے کنٹرول میں رہتے تھے، ان کا جسم صحت مند رہتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اس کے مقابلے میں راجپوت جو تھے، مراٹھے جو تھے اور دیگر ہمارے جو ہندو فوجی تھے، ان کے اندر شراب کی لعنت تھی، یہ رات میں دھت ہو کر پیتے تھے اور پھر پڑھ کے سوتے تھے، اس وجہ سے یہ صبح کی جنگ کا اور اچانک حملوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور سخت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات جادو ناتھ سرکار نے لکھی۔ آپ کو پچھلے سے پچھلا ایپیسوڈ یاد ہوگا، ترائن کی جنگ، دوسری جنگ 1192 کی، جس میں شہاب الدین غوری نے علی الصباح، صبح صادق فجر کے فوراً بعد، اول وقت فجر کے بعد جو حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں کامیابی نے اس کے قدم چومے تھے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ شراب میں دھت پڑے ہوئے تھے، ان کے پاس لڑنے کا گویا کہ چانس ہی نہیں بچا تھا۔ اگرچہ وہ ڈٹ گئے تھے، مقابلے پر آ گئے تھے، لیکن مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھ کر جو طاقتور ایک بہت زبردست حملہ تھا، اس کو وہ لوگ جھیل نہیں سکے تھے۔ خیر بہرحال یہ تین باتیں سر جادو ناتھ سرکار نے لکھی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین بڑی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر بھارت میں مسلمانوں کے قدم جمے یا مسلمانوں کو یہاں پر کامیابی ملی۔ اس کے علاوہ میں دو اور وجوہات، جامع تاریخ ہند ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے دو اور وجوہات لکھتا ہوں۔ پہلی، حسن نظامی بڑا پرانا مورخ ہے، حسن نظامی، اس کی کتاب ہے آداب الحرب، وہ لکھتا ہے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی چوتھی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس گھوڑے بڑی اعلیٰ نسل کے تھے، اصیل عرب گھوڑے ان کے پاس تھے، جو ایک اشاروں پہ حرکت کرتے تھے، جو پانی کی طرح چلتے تھے، جو پانی کی طرح مڑ جایا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں دشمن پر ان کے وار اور ان کی ضربیں کافی کاری اور زبردست ہوا کرتی تھی۔ یہ چوتھی وجہ تھی۔ اور پانچویں وجہ کامیابی کی یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر حرکت پذیری تھی، موبلٹی جسے کہا جاتا ہے۔ مسلمان چونکہ جسم میں بہت ہی زبردست تھے، اور وہ شراب نہ پینے کی وجہ سے جسم ان کے چاق و چوبند تھے، نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے جتنے لوگ نماز کا اہتمام کرتے تھے وہ انتہائی فٹ رہتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ بہت تیزی سے ادھر ادھر جاتے تھے۔ اس کے مقابلے پہ راجپوتوں کی فوج جو تھی، اس کے اندر بڑے بڑے ہاتھی ہوا کرتے تھے، سنگار ہوا کرتے تھے، اور گلے میں بڑے بڑے سونے اور چاندی کی زنجیریں پڑی ہوتی تھیں، اور یہ ہوتا تھا، اور ان کے گھوڑے لدے پھندے ہوتے تھے، اور ان کے بادشاہ بڑے زرق اور برق لباس پہنا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے لیے گھومنا پھرنا، ادھر ادھر جا کر حملہ کرنا، یہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اس بنیاد پر وہ ترک، یعنی جو باہر سے آنے والے یہ جو بادشاہ تھے، ان کو جنگوں کے اندر زبردست کامیابی ملی ہے۔ یہ 5 وجوہات تھیں۔ چھٹی وجہ اور سنیے، پھر اس کے بعد ہم اہم وجہ پر آتے ہیں۔ چھٹی وجہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک زبردست وجہ ان ترک مسلمانوں کی کامیابی کی اور ان بادشاہوں کی کامیابی کی یہ تھی کہ یہ لوگ گھوڑے پر بیٹھ کر تیر اندازی کر لیا کرتے تھے۔ ان کو اتنی مہارتیں حاصل تھیں، کیونکہ یہ جو آنے والی فوجیں تھیں، شہاب الدین غوری کی فوج ہو یا محمود غزنوی کی فوج ہو، یہ اپنے علاقے میں خطرناک قسم کے جنگجو قبائل سے ہر وقت نبرد آزما رہتے تھے، ان کے مقابلے رہتے تھے، یہ آمنے سامنے ہر وقت لڑانے والے لوگ تھے۔ اس لیے ان کو اتنی مہارت تھی، یہ چلتی ہوئی گھوڑے کے اوپر سے شاندار نشانے لگایا کرتے تھے، تیر بہدف ہوا کرتا تھا نشانوں کو، اور اپنے جس پر یہ نشانہ لگاتے تھے ان کو بھید لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی کامیابی کی بہت بڑی وجہ تھی۔ تو یہ 6 وجوہات ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے کامیابی مسلمانوں کو یا بھارت میں آنے والے بادشاہوں کو کیوں ملی، اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور پھر میں یہ بات دوہرا دینا چاہتا ہوں، اور اپنے ایک ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے ہندو بھائی دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ مجھے 1-2 دن میں کمنٹس ملے ہیں، تو اگر یہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا چشمہ اتاریے، اس چشمے سے آپ کو وہی دیکھے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ چشمہ اتاریے، نیوٹرل ہوئیے، اور وہ تاریخیں پڑھیے جو تاریخیں سچی ہیں۔ ہسٹری کے میدان میں، قلم کے میدان میں، قلم کا میدان ہو یا پھر میدان جنگ کا میدان ہو، لکھنے کا میدان ہو، پڑھنے کا میدان ہو، یا پھر میدان کے اندر سنسناہٹ ہو، اس میں جلوہ ہمیشہ مسلمانوں کا ہی قائم رہا ہے۔ اور یہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور کتابوں کی جو لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، یہ بھرنے والے مسلمان ہیں۔ ہمارے قلم اور تلوار کی طاقت ایک جیسی ہے، قلم اور تلوار ایک طرح سے چلتا ہے، زبانیں ایک طرح سے چلتی ہیں۔ یہ ایک طاقت ہے، یہ فطری ملکہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ تاریخ پر ہمارے مقابلے میں دنیا میں کوئی قوم ہے ہی نہیں لکھنے والی۔ پوری تاریخ، دنیا کی تاریخ ہو، کوئی بھی تاریخ، کسی بھی دور کی تاریخ، صحیح تاریخ، سچی تاریخ، حقیقی تاریخ، فیکٹس پر، بنیاد پر، فیکٹس کے تاریخی حقائق جو ہوتے ہیں، ان فیکٹس پر بیس جو
تاریخ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے بڑے سے بڑا مورخ، بڑے سے بڑا لکھنے والا، وہ مجبور ہوگا، وہ چشنامہ دیکھنے پر مجبور ہوگا، اس کی مجبوری ہے کہ وہ چشنامہ دیکھے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ تاریخ فرشتہ دیکھے۔ اس دور میں تاریخ اگر اسے دیکھنی ہے تو تاریخ اسلام دیکھنی پڑے گی، اس کو دیکھنے پڑیں گی۔ ابن اسیر کی کتابیں، ابن اسیر کی جلدیں دیکھنی پڑیں گی، ابن کثیر کو اس کو دیکھنا پڑے گا، بلاذری کو اس کو دیکھنا پڑے گا، اور تاریخ طبری کو، پرانی تاریخ اگر مسلمانوں کی دیکھنی تو اس کو طبری کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ بھری پڑی ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ہماری خصوصیت ہے، اس میدان میں اسپیشلائزیشن حاصل ہے۔ ہماری قوم آل اوور اگرچہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن جتنے بھی پڑھے ہوئے ہیں وہ اپنے میں طاق ہیں، فائق ہیں، وہ بہت اونچے لیول پر جاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ تو اگر حقیقت پر مبنی بات کرنی ہے، ایکیڈمک بات کرنی ہے تو پھر آئیے، ورنہ صرف کمنٹ باکس میں یہ لکھ دینے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں کیا معلوم پرتھوی راج چوہان کیا تھا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ ہی یہ لکھنے سے فائدہ ہے کہ محمود غزنوی لٹیرا تھا، نہیں، یہ فیکٹ بیس بات نہیں ہے، فیکٹ کے بیس پر یہ بات نہیں ہے، حقیقت کے بیس پر یہ بات نہیں ہے، یہ بات بھکتی کے بیس پر ہے، یہ بات آپ کی اس بیس پر ہے کہ آپ نے چشمہ اپنے اوپر کون سا لگایا ہوا ہے۔ ورنہ آپ خود غور کریے، ذرا سوچئے، ذرا ٹھہریے، 800 سال کی اس حکومت میں ذرا اندازہ لگائیے۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ آپ اکثریت میں، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ آپ میجورٹی میں، اس کے باوجود 10% مسلمانوں نے 800 سال آپ کے اوپر حکومت کیسے کی؟ کیسے وہ رول کرتے رہے؟ بہت بڑا سوال ہے، جواب دیجئے۔ دو ہی باتیں تھیں، یا تو آپ کے اندر مقابلہ کرنے کی سکت نہیں کر پائے، یا پھر اس کے مقابلے پہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنا عدل اور انصاف آپ کو دیا تھا، اتنا سکون دیا تھا، اتنے چاروں طرف سکون اور امن و امان کی ہوائیں انہوں نے چلا دی تھی کہ آپ بھی چین کی بنسی بجا رہے تھے۔ تیسرا کوئی ریزن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہو تو آپ لا کر بتائیے گا، دکھائیے گا اور بتا دیجیے گا پھر ہمیں۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں تاریخی حقائق پر، میں اگر اس پر بات کرنے بیٹھ جاؤں گا تو پھر نہ جانے کیا کیا باتیں ہو جائیں گی کھڑی، لیکن میں اس پر بات نہیں کروں گا، یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ کبھی فیس ٹو فیس، کبھی ادھر ادھر جب بات ہوگی انشاءاللہ کسی سے، تب انشاءاللہ اس کے جواب دیے جائیں گے۔ بہرحال الغرض کے یا بھارت کے اندر جو بادشاہ تھے ان کی کامیابی کی یہ وجوہات تھیں جس کو جادو ناتھ سرکار نے اور دیگر ہسٹورینز نے بیان کیا ہے۔ اب ایک وہ پہلو بھی دیکھتے ہیں جس کی بنیاد پر یہاں مسلمانوں کو یا بادشاہوں کو کامیابی ملی تھی۔ یہ بہت اہم دو چیزیں۔ نمبر 1، جو سماج میں موجود ایک بڑا زہر تھا، ناسور پل رہا تھا، جو آج بھی پل رہا ہے، اور وہ ناسور تھا کہ یہاں پر جو ذات پات کا سسٹم تھا، کاسٹ سسٹم جو تھا، جو ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان تھا، اس کاسٹ سسٹم کی بنیاد پر سب سے زیادہ یہاں نقصان پہنچا تھا بھارت کے راجاؤں کو۔ اور وجہ یہ تھی کہ مذہب پر اجارہ داری تھی ہمارے برہمنز کی، لڑنے کے لیے وقت تھے چھتریے، یہ لڑنے والے تھے، اس کے علاوہ کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، اس کے علاوہ لڑنے کی تعلیم کوئی لے نہیں سکتا تھا، اور اس کے علاوہ جو نیچے کے طبقات تھے، تیسرے چوتھے، ایک کاروبار کے لیے تھا ویش والا طبقہ، اور ایک طبقہ وہ تھا جو جس کے بارے میں عقیدہ یہ تھا کہ یہ بھگوان کے پیر سے پیدا ہوا ہے، تو ان کے بارے میں عقیدہ یہ تھا یہ مندر نہیں جا سکتے، یہ انٹچیبل ہیں، یہ اچھوت ہیں، یہ کسی چیز کو چھو نہیں سکتے ہیں، یہ اگر ٹچ ہو جائیں تو نہانا پڑے گا، اور ان کے الگ ان کی بستیاں بنائی گئی تھیں، الگ الگ ان کے علاقے بنا دیے گئے تھے۔ پروفیسر، بہت بڑے پروفیسر ہیں، پروفیسر حبیب اللہ صاحب، ڈاکٹر حبیب صاحب، یہاں پدم شری اور نہ جانے کتنے بڑے ہسٹورین ہیں، کمیونسٹ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی وجہ تھی مسلمانوں کی کامیابی کی، یا یعنی ان خاص کر ترک مسلمانوں کی کامیابی کی یا بادشاہوں کی کامیابی کی، کہ وہ لوگ کہ ان کے یہاں چونکہ مساوات تھی، کامل مساوات، برابری تھی، ہر کوئی برابر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندر آواز، کہ محمود غزنی کا رہنے والا، اس کا غلام کشمیر کا رہنے والا، یہ دونوں کالا ایک صف میں کھڑے ہو گئے، دونوں پاس کھڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں، ساتھ میں بادشاہ، ساتھ میں مالک، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، سب ساتھ میں جھک رہے ہیں، سب ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، نماز میں ساتھ میں کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں، کوئی اپنا کوئی پرایا نہیں، کوئی کالا کوئی گورا نہیں، کوئی باہر کا
کوئی اندر کا نہیں، سب اپنوں کے اور سب اپنوں کے، یہ عجیب و غریب خصوصیت تھی۔ تو ہمارے ملک کے اندر اس دور میں بھی یہ سسٹم تھا، جس کی وجہ سے لوگ تلاش کر رہے تھے ان نجات دہنداؤں کو کہ وہ آئیں اور کوئی ہم کو آ کر اس سسٹم سے نجات دلا دے۔ تو وہ لوگ تماشا بین تھے۔ اور دوسری بنیاد جو ہسٹورینز نے لکھی وہ یہ تھی کہ ہمارے بھارت کے راجاؤں کے پاس جو فوج تھی وہ تربیت یافتہ فوج نہیں تھی، بلکہ وہ جاگیردارانہ نظام پر بیس فوج تھی۔ جاگیردارانہ نظام پر بیس فوج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جاگیریں ہوتی تھیں، جیسے کسی کے پاس 4 گاؤں ہیں تو بادشاہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا تھا کہ 4 گاؤں تمہارے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں تم کو ہم کو 100 سپاہی یا 200 سپاہی دینے پڑیں گے، جن کا خرچہ تم کو نبھانا پڑے گا اور تم ہی اس کے ذمہ دار ہوگے۔ ایسی فوج تھی اکثر رنگروٹوں کی فوج، نوسکھیوں کی فوج تھی، جن کا مقابلہ ان ترک زبردست محنتی جو انتہائی طاق تھے اپنے فن میں، ان سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد میں آخری بات یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ تھی کہ جب یہاں پر مسلمان بادشاہوں کا قبضہ ہوا، اور پھر میں ایک بات یہاں کہہ دینا چاہ رہا ہوں، جتنے مسلمان بادشاہ تھے ان کی جو حکومتیں تھیں وہ مسلمانی حکومتیں تو تھیں، غلط فہمی دور کریے گا، اسلامی حکومتیں نہیں تھیں۔ ہاں، اسلامی حکومتوں کی کچھ باتیں ان میں ضرور پائی جاتی تھیں، کچھ چیزیں ان میں ضرور پائی جاتی تھیں، چوری کی سزا، زنا کی سزا، بدکاری کی سزا، یہ ساری باتیں پائی جاتی تھیں، لیکن آپ یہ سمجھ لیجیے وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں۔ ان کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ایک غلط کوشش ہوگی، یہ ایک بالکل حقیقت سے دور کوشش ہوگی۔ حقیقت یہ ہے وہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلام کی حکومتیں نہیں ہیں۔ اور میں پھر کہہ دوں آپ سے، میں ان بادشاہوں کا نمائندہ نہیں ہوں، میں جو بات جادو ناز سرکار نے کہی ہے میں اس کو آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ اور ان سب چیزوں میں جو آخری بات تھی جو بہت ہی اہم ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگ یہاں پر نوٹ کریں گے اور اس کو اپنے پاس رکھیں گے بھی، وہ بات یہ تھی کہ یہاں پورے ملک کے اندر جس کو ہم کہا جاتا ہے نا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے چھوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں ہے خوئے دل نوازی، کہ جو کاروان کو لے کے چلنے والا ہے اس کے اندر لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں مزاج بالکل الگ تھا پہلے دور میں، اب شاید وہ نہیں ہے کہ جو دلوں کو جیت لے وہی فاتح زمانہ ہوتا ہے۔ دلوں کو جیتنے کا کام اس ملک میں بادشاہوں نے کیا تھا، مسلمانوں نے کیا تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہاں بہت لمبے وقت تک حکومت کی۔ آگے آنے والے ایپیسوڈ میں جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی رواداری اور کتنی ایکویلٹی برتی تھی مسلمانوں نے، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ خاص کر ہم مغلیہ سلطنت پر جب پہنچیں گے اور اس سلسلے کی باتیں کریں گے تب آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ پھر میں آخر میں سمرائز کر دینا ہوں اپنے پورے ویڈیو کو، اور وہ یہ ہے جادو ناز سرکار جو ایک گویا کہ بڑے ہسٹورین ہیں عہد مغلیہ کے، وہ لکھتے ہیں مسلمانوں کی کامیابی کی 3 وجوہات تھی۔ نمبر 1، ان کے یہاں مساوات تھی، سب کو برابر سمجھتے تھے، وہ لوگ سب ایکول تھے۔ اس کے نتیجے میں سارا کا سارا سسٹم اور نظام ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور پھر جاگیردارانہ فوج کا نظام بھی آخر میں ختم ہو گیا تھا، اور مسلمانوں نے باقاعدہ اس بات پر زور دیا تھا کہ جو صلاحیت رکھتا ہے لڑنے کی وہ لڑنے پر آئے۔ اور کچھ ہی سالوں میں سینٹرل ایشیا کی جو جنگجو قومیں تھیں، مسلمان بادشاہوں نے، یہاں کے بادشاہوں نے بھارتی فوجوں کو ان کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ ایک سسٹم تھا جس کو تبدیلی مسلمانوں نے کی تھی۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ قضاء و قدر، یعنی فیٹلزم کا جو عقیدہ تھا، اللہ پر یقین و وشواس کا عقیدہ تھا کہ جو کریں گے اللہ کریں گے، یہ بڑا طاقتور عقیدہ تھا۔ اس سے موت کا ڈر ختم ہوتا تھا اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہوتا تھا، اس کی وجہ سے آدمی پھر انلیمیٹڈ پاور کا ایک زبردست قسم کا روبوٹ ٹائپ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات وہ کہتا ہے کہ مسلمان شراب مکت تھے، وہ شراب نہیں پیتے تھے، شراب نوشی نہیں کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں راجپوت یا مراٹھے یا دیگر ہندو جو لوگ تھے وہ شراب کے عادی تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسم بیکار ہوتے تھے، وہ سست ہو جاتے تھے اور وہ ان کی جیسی پھرتی اور چستی نہیں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے 3 وجوہات اپنی طرف سے بتائی تھی۔ آداب الحرب میں حسب نظامی نے لکھا ہے کہ بہترین گھوڑوں کا ہونا یہ بہت بڑا فیکٹ تھا یہاں کے غیر مسلم جو ہمارے حکمران تھے ان میں اور مسلمانوں میں، کہ مسلمانوں کے پاس اصیل عربی گھوڑے تھے جو بہت تیز ہوا کی طرح چلتے تھے، یہ ان کی کامیابی کی وجہ تھی۔ اور اسی طرح ایک وجہ تھی کہ موبلٹی بہت تھی، حرکت پذیری بہت تھی مسلمانوں میں یا ان بادشاہوں
بادشاہوں کی فوج کے اندر تیزی کے ساتھ جاتے آتے تھے. حالانکہ ڈاکٹر حبیب صاحب نے یہ لکھا ہے کہ وہ کوئی بہت دیندار مسلمان نہیں تھے, دین کی بنیادیں بھی ان کو نہیں معلوم تھی, بنیادی باتیں بھی ان کو نہیں معلوم تھی, لیکن یہ بظاہر چیزیں تھیں جو ان کی جیت کا سبب بنتی تھی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چھٹی چیز جو میں نے بتائی کامیابی کی یہ تھی کہ مسلمان گھوڑے پر بیٹھ کر تیر اندازی کر لیا کرتے تھے. یہ بہت بڑی ایک مہارت کے اندر, یہ ایک بہت زبردست کیپیسٹی تھی جو بلڈ کی گئی تھی, اور یہ بڑا زبردست پوٹینشیل تھا جس نے بڑا فرق پیدا کر دیا تھا دونوں فوجوں کے درمیان. پھر اس کے بعد یہاں ہارنے کی جو ہندو بادشاہ تھے ہمارے, ان کے ہارنے کی بہت بڑی بلکہ بگیسٹ جو وجہ تھی, کاز تھا, بگیسٹ کاز جو تھا وہ تھا کہ یہاں پر کاسٹ سسٹم تھا. لوگ بڑی تعداد میں ایسے تھے جو کاسٹ سسٹم سے اوب چکے تھے, وہ کسی مسیحا کا انتظار کر رہے تھے, اور وہ مسیحا ان کو مسلمانوں کی شکل میں نظر آیا جس نے ان کو ایکویلٹی دی, جس نے ان کو اپنے پاس کھڑا کیا, اپنے ساتھ کھلایا, اپنے ساتھ بٹھایا, فوجوں میں داخلے دیے, جس کی وجہ سے یہاں پر مسلمانوں کے لیے راہیں کھلتی چلی گئیں. اس کے بعد آخری بات جو میں نے کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ جاگیردارانہ فوج چونکہ ان بادشاہوں کے پاس تھی, جو فیڈرل سسٹم تھا اس کی فوجیں تھیں, جس کے نتیجے میں یہ لوگ ناکام ہو گئے, اور اس کے مقابلے پہ مسلمانوں کے پاس بڑی زبردست فوج تھی جو میدان کے ماہر تھے, ہر وقت لڑتے رہتے تھے. یہ کامیابی کی وجوہات تھی. اور آخر میں پھر کہوں گا خوئے دل نوازی جو تھی, لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا جو جذبہ تھا وہ مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اگرچہ سب ایسے نہیں تھے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہی تھے. میں نے کل بتایا تھا شہاب الدین غوری جب ایک مسلمان نے لکھ کر بھیجا کھوکر قوم کے بارے میں کہ اس کو فلاں علاقہ دے دیا جائے, تو پورا کا پورا علاقہ اس کو دے دیا. یہ خوئے دل نوازی تھی, یہ دے دینے کا جذبہ تھا, یہ لوگوں کو بانٹنے کا جذبہ تھا. اس کے نتیجے میں یہاں پر اس ملک میں, ہمارے پیارے ملک بھارت کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ملی. ہم کسی ایپیسوڈ میں یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے, چونکہ آج وقت پورا ہو رہا ہے, کہ اس ملک میں کیا مسلمان پہلے سے آباد تھے یا صرف مسلمان باہر سے یعنی اکھنڈ بھارت کے اندر ہی سے آئے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے پیج کو لائک کریں, ہم سے جڑیں. روزانہ اسی وقت ہم حاضر ہوتے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. جتنے لوگوں نے شرکت کی تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اپنے ساتھیوں کو جوڑیے, لائیے, اور اس طرح دین کی بہت اہم اور ضروری معلومات کو گھر بیٹھے حاصل کریں. ہمارے یوٹیوب چینل جو کہ اس کا لنک ہم نیچے دے دے رہے ہیں, اس کو بھی سبسکرائب کریں. کئی ہمارے چینل ہیں ان کو سبسکرائب کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی نئی اور تازہ اور بنیادی معلومات روزانہ حاصل کریں, ٹھیک 10:30 بجے سے 11 بجے تک. چلیے پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے, کل تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.